بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کیا سعودی عرب کا بادشاہ موت کو شکست دے پائے گا؟ کیا سعودی عرب کا بادشاہ موت کو شکست دے پائے گا؟ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، وہی سعودی عرب جو کبھی سادگی، دیانتداری اور توحید کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج بے پناہ دولت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کی ترقی کے معراج پر پہنچ چکا ہے۔ وہ تمام حدود وہ پار کر چکے ہیں جن کی پریڈکشن یعنی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، لیکن اب انہوں نے ایک ایسی دور میں قدم رکھ دیا ہے جو نہ صرف انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہے بلکہ فطرت کے قوانین کو بھی چیلنج کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اشارہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر یہ ارب پتی عربی لوگ جو اپنی دولت سے دنیا کی ہر آسائش خرید سکتے ہیں، اب موت کو بھی خریدنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی انسان موت کو شکست دے سکتا ہے یا صرف ایک فریب ہے جو کبھی حقیقت نہیں بن سکتا؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قیامت کے اس دور میں یہ منصوبہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ثابت ہونے والا ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آج ہم اسی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جہاں ارب پتی عربی جو لوگ ہیں وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر موت سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، عرب بادشاہ دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ ہر وہ نعمت حاصل کر چکے ہیں جو ایک عام انسان کے لیے صرف خواب ہو سکتے ہیں۔ پرائیویٹ جزیرے، لگژری گاڑیاں، دنیا کے مہنگے ترین محلات اور بے انتہا طاقت، یہ سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ان کے قابو میں نہیں آ رہی۔ وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے تحت سعودی عرب کے ایک صحرا میں ایک خفیہ میٹنگ منعقد ہوئی، اور یہ میٹنگ عام لوگوں کے لیے بالکل نامعلوم تھی، کیونکہ اس میں دنیا کے سب سے امیر اور طاقتور افراد، جس میں محمد بن سلمان بھی شامل ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان اور اس کے ساتھ مصنوعی ذہانت کے ماہرین اور بائیو ٹیکنالوجی کے سب سے بہترین دماغ بھی شامل تھے۔ ان سائنٹسٹ کے سامنے ایک سوال رکھا گیا، اگر دولت کی کوئی حد نہیں تو کیا ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں ایک ایسا منصوبہ پیش کیا گیا جو انسانی تاریخ کا سب سے مہنگا اور سب سے خطرناک تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے ارب پتیوں کو بتایا کہ اگر جدید جینیاتی انجینئرنگ، بایوٹیک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان دونوں کو کمبائن کیا جائے یعنی اکٹھا کیا جائے، تو انسان بوڑھا ہونے کے عمل یعنی جو عمر کا عمل ہے اس کو سلو ڈاؤن کر سکتا ہے، یعنی کہ روک سکتا ہے یا اپنی عمر بڑھا سکتا ہے۔ دماغ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے اور جسم کو موت سے بچایا جا سکتا ہے، اور اس پروجیکٹ کو پروجیکٹ امورٹیلٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے مطابق 3 منصوبے شروع کیے گئے۔ سب سے پہلے ڈی این اے میں ایسی تبدیلیاں ہیں جو انسانی خلیات کو کبھی نہیں ختم ہونے دیں گی، اور سائنسدان اس پر ریسرچ کر رہے ہیں کیا انسانی جسم کو بوڑھا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جدید جینیاتی انجینئرنگ میں اس جواب کو تلاش کیا جا رہا ہے، جس سے CRISPR ٹیکنالوجی جیسے سائنسی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس تکنیک کے ذریعے وہ جینز جو انسانی سیلز کو کمزور کر کے موت کے قریب لے جاتے ہیں، انہیں ایڈٹ کر کے تبدیل کیا جا سکتا ہے،
اور اس کا مقصد جسم کے قدرتی جو دفاعی نظام ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ وہ خود کو ہمیشہ ریپیئر کرتا رہے اور کبھی ڈاؤن فال کا شکار نہ ہو۔ اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ٹیلومیرر جو کہ ڈی این اے کے آخر میں موجود ایک جینیاتی واچ کلاک جو گھڑی کا کام کرتے ہیں، انہیں ری پروگرام کر دیا جائے تو انسانی عمر کئی گنا بڑھائی جا سکتی ہے۔ تجربات میں چوہوں پر کیے گئے جینیاتی ایڈیٹنگ کے بعد اس کے بوڑھا ہونے کے عمل کو ریورس کیا جا چکا ہے، یعنی کہ بیک گیئر لگایا جا چکا ہے۔ اور یہی ریسرچ اب کس پر کی جا رہی ہے؟ آپ کے اور آپ کے ہمارے اوپر یعنی انسانوں پر کی جا رہی ہے۔ اگر یہ اس تجربے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انسان ہمیشہ کے لیے جوان رہ سکتا ہے۔ اگر یہ اس تجربے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انسان ہمیشہ کے لیے جوان رہ سکتا ہے اور اس کے سیلز کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، پروجیکٹ امورٹلٹی کے اگلے مرحلے میں ایک ایسی ڈیجیٹل چپ تیار کی جا رہی ہے جو انسان کے جسم میں موجود ہوگی اور ہر لمحہ اس کی صحت کی نگرانی کرے گی۔ اور یہ چپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ بایو میڈیکل سینسر پر مبنی ہوگی، جو انسانی جسم میں ہونے والی معمولی تبدیلیوں کو فوراً محسوس کر سکے گی۔ اس چپ کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ کسی بھی بیماری کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی خطرے کا پتہ لگایا جائے گا اور یہ نینو بوٹس کو فوری طور پر علاج کے لیے ایکٹیو کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر دل کی دھڑکن میں کسی بھی غیر معمولی تبدیلی کا امکان ہو تو یہ چپ فوراً الرٹ کر دے گی اور نینو بوٹس خون میں حرکت کرتے ہوئے دل کی بند شریانوں کو کھولنے کا کام شروع کر دے گی۔ اسی طرح اگر وائرس یا بیکٹیریا کا حملہ ہونے والا ہو تو یہ چپ جو ہے یہ امیون سسٹم کو فوری طور پر ایکٹیویٹ کر دے گی اور نینو بوٹس بیماری کے خلاف فائٹ شروع کر دے گی۔ اور یہ نینو بوٹس دراصل مائکرو سائز کے روبوٹس ہوں گے جو خون میں گردش کریں گے اور کسی بھی بیماری کو اس کے ابتدائی مراحل میں ختم کر دیں گے۔ یہ روبوٹس جسم میں زہریلے مادوں کو ختم کر دیں گے، متاثرہ جو سیلز ہوں گے ان کی ریپیئرنگ کریں گے، حتیٰ کہ دماغی کمزوری جو ہوگی اس کے مسائل کو بھی جڑ سے ختم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی کامیاب ہو جاتی ہے تو مستقبل میں انسان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی محفوظ ہو جائے گا اور ہسپتالوں میں جانے کی ضرورت بھی کم پڑے گی۔ اس پروجیکٹ کا تیسرا اور سب سے جو حیران کن حصہ ہے وہ مصنوعی جسم اور بایوٹک آرگن بنانے کا منصوبہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کا کوئی بھی عضو خراب ہو جائے تو اسے ایک مصنوعی اور زیادہ طاقتور عضو سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی صرف تصوراتی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں پہلے بھائیوں نے ہارٹ اور مصنوعی دل تیار کیے ہیں جو عام انسانی آرگن کی طرح کام کرتے ہیں۔ کئی لوگ پہلے ہی ایسے مصنوعی ہاتھ استعمال کر رہے ہیں جو دماغ کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، بالکل ایک قدرتی ہاتھ کی طرح۔ اور کچھ مریضوں کو ایسے مصنوعی دل بھی لگائے جا چکے ہیں جو دل کی دھڑکن کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور انہیں زندہ رکھتے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق پروجیکٹ امورٹلٹی پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جس میں موت کو شکست دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ واقعی انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے یا یہ صرف طاقت اور دولت کے نشے میں ڈوبے لوگوں کی ایک ناکام کوشش ثابت ہوگی؟
اگر ماضی کی بات کی جائے تو ماضی میں موت پر ہونے والے تجربات کی بات کریں تو جہاں ہمیشہ ناکام رہے، جس کی ایک مشہور مثال ہے، چین کے ایک بادشاہ تھے کنگ شی ہانگ، جو چین کا پہلا شہنشاہ تھا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم حکمران تھا بلکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا خواب دیکھنے والا شخص بھی تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ موت کو کس دینا پاسبل ہے، اور اگر وہ صحیح جادوئی طریقے اور دوائیاں استعمال کر لے تو انسان زندہ ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے اپنی سلطنت کے اندر سب سے قابل سائنسدانوں اور جادوگروں کو انوائٹ کیا اور آرڈر دیا کہ وہ ایسی میڈیسن تیار کریں جو انسان کو امر بنا دیں، اور اس مقصد کے لیے پہاڑوں، دریاؤں اور دور دراز علاقوں میں اپنی ٹیمیں بھیجیں تاکہ وہ ایسی جڑی بوٹیاں اور کیمیکل دریافت کر سکیں جو اسے لافانی بنا سکیں۔ آخر کار اس کے درباریوں اور کیمیا دانوں نے مرکری یعنی پارے پر مبنی ایک میڈیسن تیار کی اور اسے بتایا کہ اگر اسے مسلسل استعمال کرے تو اس کی عمر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب چونکہ شہنشاہ کو موت سے شدید خوف تھا، اس لیے وہ روزانہ اس میڈیسن کا استعمال کرنے لگا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ مرکری یا پارا ایک زہریلا مادہ ہے جو انسان کے اعصابی نظام، گردوں اور جگر کو شدید ڈیمیج کر سکتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہوا تو اسے عجیب و غریب بیماریاں لاحق ہو گئیں تو اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق بادشاہ کو شدید سر درد، ذہنی خلل اور جسمانی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے یہ یقین کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کی حالت اس جادوئی میڈیسن کی وجہ سے بگڑی ہے۔ بالآخر 210 قبل مسیح میں جب وہ ایک دورے پر تھا تو اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چل بسا۔ یہ وہ شخص تھا جو ہمیشہ زندہ رہنے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی موت خود اس کی میڈیسن کی وجہ سے اسے لافانی بنانے کے لیے تیار کی گئی۔ کنگ شی ہانگ کی موت ایک عبرت ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی عقل مند ہو جائے اور جتنی بھی ترقی کر لے، وہ قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ آج بھی اس کی زندگی کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو موت پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن قدرت کے سسٹم کو نہیں سمجھتے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹر بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والے اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔